بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم صرف بہائی کا تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں، اور اب پچھلے بار سبق کو سرسری طور پر نظر کر لیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں جو ہے پڑھا کلام عرب میں استعمال ہونے والے الفاظ کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی دو مثالیں پیش کی گئیں اور فعل کی دو مثالیں پیش کی گئیں اور حرف کی دو مثالیں پیش کی گئیں۔ اسم کی ایک مصدر اور جامد کی پیش کی گئی، اور حرف کی اور فعل کی جو ہے ثلاثی اور رباعی کی پیش کی گئی مثالیں، اور حرف کی من اور الا پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد اسم کی تین قسمیں بیان کی: ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اور اسم کی وہ والی قسمیں بیان کی گئیں، وہ اسم جو متمکن ہو اور جامد ہو۔ تو اس میں جامد کی جو ہے خماسی قسم ہوتی ہے، رہا وہ اسم جو جامد نہ ہو، مشتق ہو، تو اس کی وہ خماسی قسم نہیں ہوتی، وہ صرف رباعی تک ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اسم کی تین قسمیں ہوئی: ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ پھر فعل کی بھی دو قسمیں بیان کی انہوں نے، ثلاثی اور رباعی، کیونکہ فعل جو ہے ثلاثی اور رباعی تک ہوتا ہے، خماسی جو ہے فعل نہیں ہوا کرتا، اگرچہ سداسی ایک فعل آتا ہے لیکن وہ شاذ ہے۔ اور حرف کی انہوں نے کوئی قسم بیان نہیں کی، کیونکہ وہ صرفی جو ہے ایسے فعل سے بحث کرتے ہیں جو متمکن ہو اور متصرف ہو، اور فعل میں اور حرف میں تصرف نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس میں غیر متمکن میں بھی تصرف نہیں ہوتا، لہذا اس سے بھی بحث نہیں کرتے۔ تو وہ حرف کی جو قسم ہے وہ اس سے وہ صرفی بحث نہیں کرتے، تو حرف کی انہوں نے قسم بیان نہیں کی۔ پھر جس طرح اسم کی تین قسم بیان کی انہوں نے، فعل کی دو قسمیں بیان کی، تو حرف کی قسم بیان نہیں کی، کیونکہ صرفی لوگ جو ہیں اس تقسیم سے اس کا اعتبار نہیں کرتے، اس سے بحث نہیں کرتے، کیونکہ حرف جو ہے تصرف، حرف کے اندر تصرف نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے حروف کی دو قسمیں بیان کی انہوں نے، اور حروف کی مبانی کے اعتبار سے دو قسمیں بیان کی: حروف اصلی اور حروف زائد۔ اچھا، حروف اصلی اور حروف زائد یہ جو ہیں وہ اس کی قسمیں جو حروف تہجی، حروف مبانی کے اعتبار سے، رہا جو وہ کلمے کی قسم ہے جو حروف، وہ ہے جو کلمے کی قسم جو بامعنی ہو۔ ایک ہوتے ہیں حروف معانی، ایک ہوتے ہیں حروف مبانی۔ حروف معانی جو ہیں جو بامعنی ہوں، جو کلمے کی قسم ہے جو کہ قسیم ہے اسم اور فعل کی، تو اسم اور فعل کی جو قسیم حروف ہے وہ حروف معانی ہیں، اور حروف مبانی یہ الگ ہیں، یہ حروف تہجی ہیں، اور حروف تہجی ان سے جو ہے کلمات مرکب ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کی دو قسمیں بنتی ہیں: حروف اصلی اور حروف زائد۔ پھر حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو کلمے کی فا عین لام کلمے کی مقابلے میں ہوں تو وہ حروف اصلی ہوں گے، اور جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہوں وہ حروف زائد کہلاتے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے اتنا پڑھنے کے بعد اب آئیے دیکھیے یہاں پر ایک نئی چیز بیان فرما رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یاد رکھ اے پیارے بھائی کہ حروف اصلیہ ثلاثی میں تین ہوتے ہیں۔ حروف اصلیہ یعنی اصلی حروف، ثلاثی یعنی تین حرفی میں تین ہوتے ہیں: فا، عین اور ایک لام۔ فا ہوتا ہے ایک حرف اصلی، اور عین اور لام۔ جیسے ضرب بر وزن فعلہ، تو دیکھیے یہ ضرب فعلہ کے وزن پر ہے، اور اس میں ضاد فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے، تو یہ تین حروف اصلی ثلاثی ہے، اور اس میں حروف اصلیہ تین ہیں: فا، عین، لام۔ اور رباعی میں چار ہوتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ رباعی میں چار ہوتے ہیں: ایک فا، عین اور دو لام۔ فا، عین اور لام، جیسے دحرجہ بر وزن فعلہ، تو دحرجہ یہ فعلہ کے وزن پر ہے، تو اس میں دال فا کلمہ ہے، ہا عین کلمہ ہے، اور را جو ہے لام اول ہے، اور جیم یہ لام ثانی ہے، تو دو لام اس کے اندر۔ اور خماسی میں پانچ ہوتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ خماسی میں پانچ ہوتے ہیں: فا، عین اور تین لام۔ تو گویا کہ جو مکرر الفاظ آئے گا وہ لام لاسٹ میں آئے گا، جیسے کہ جحمرشن، جحمرشن بوڑھی عورت، بر وزن فعللن، دیکھیے یہاں فعللن ہے، جحمرشن بر وزن فعللن، تو یہاں پر جو ہے جیم
فا کلمہ، ہا عین کلمہ، میم لام اول اور را لام ثانی اور شین لام ثالث۔ خیال رہے کہ ثلاثی کی پھر دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ مجرد کے معنی ہوتا ہے خالی، اور ثلاثی معنی تین حرفی، یعنی ایسا ثلاثی جو خالی ہو کس سے؟ زائد حروف سے، اور ثلاثی مزید فی یعنی اس میں زائد کیا گیا وہ ثلاثی جس میں کوئی حرف زائد کیا گیا ہو۔ اب آئیے یہاں پر اب حاشیہ دیکھتے ہیں۔ حاشیہ دیا ہے فا عین اور ایک لام، تو یہ ایک اور لام جو ہے ایک نمبر حاشیہ ہے۔ اس کے علماء صرف کی اصطلاح میں کسی کلمے کے فا کلمے سے مراد وہ حرف ہے جو اس کے وزن کے فا کلمے کے مقابلے میں ہو۔ تو علماء کسی کلمے کے فا کلمے سے مراد وہ حرف ہے جو اس کے فا وزن کے فا کلمے کے مقابلے میں ہو، اور عین کلمے سے مراد وہ حرف ہے جو عین کے مقابلے میں ہو، اور پہلے لام سے مراد وہ حرف ہے جو پہلے لام کے مقابلے میں ہو، اور دوسرے لام سے مراد وہ ہے جو دوسرے لام کے مقابلے میں ہو، اور تیسرے لام سے مراد وہ حرف ہے جو تیسرے لام کے مقابلے میں ہو۔ جیسے جحمرشن بر وزن فعللن میں جحمرشن میں جیم فا کلمہ، جیم کا ہے فا کلمہ ہے، ہا عین کلمہ ہے، میم پہلا لام ہے، را جیم فا کلمہ ہے، ہا عین کلمہ، میم پہلا لام ہے، را دوسرا لام ہے، اور شین تیسرا لام ہے۔ آپ کو پورا طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے اندر۔ تو جو فا کلمے کی جگہ واقع ہو فا کلمہ، عین کلمے کی جگہ وہ عین کلمہ، اور جو لام اول کی جگہ واقع ہو وہ لام اول ہوگا، اور پہلا لام میم عین کلمہ، اور را دوسرا لام، اور فا ہا عین کلمہ، میم پہلا لام ہے، را دوسرا لام، اور شین تیسرا لام، جیسے جحمرشن میں آپ نے یہ دیکھا۔ اسی طرح آپ ساری مثالوں میں نکال سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر فرماتے ہیں ثلاثی کی پھر دو قسمیں ہیں، بیان کیا گیا نا ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ اس طرح رباعی اور خماسی کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی رباعی کی بھی دو قسمیں ہیں جس کو کہیں گے رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ خماسی کی بھی دو قسمیں، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، لیکن خماسی جو ہے اسم آتا ہے فعل نہیں آتا۔ انہی 6 اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں۔ شش معنی 6 اور اقسام معنی قسم، 6 اقسام۔ آپ کے کبھی کبھی پوچھا جائے گا آپ سے شش اقسام میں سے کون سا ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کوئی فعل آیا یا اسم آیا، تو اب پوچھا جائے گا کہ شش اقسام میں سے کون سا ہے، تو آپ کو وہی بتانا ہوگا کہ ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید فی، کہ ابواب میں سے کون سا ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، خماسی مزید فی میں سے اسماء میں سے ہے کیا۔ اور اسی طرح آپ سے اگر پوچھا جائے 6 اقسام میں سے کیا ہے، تو آپ کو 6 اقسام میں بولنا ہوگا کہ اسم فعل حرف۔ اسی طرح آپ سے پوچھا جائے 7 اقسام میں کیا ہے، تو کہا ہوگا صحیح، محموز، معتل، مضاف، لفیف، ناقص، محمود، اجوف۔ تو یہ پوچھا جائے گا، تو اس کے بارے میں 7 اقسام بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں، 6 اقسام اور 6 اقسام۔ پھر فرماتے ہیں ثلاثی مجرد۔ اب مجرد کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد، مجرد یہ تجرید سے صیغہ اسم مفعول ہے، جردہ یجرد باب تفعیل کا جو ہے مصدر ہے۔ ثلاثی مجرد سے مجرد یہ صیغہ اسم مفعول ہے، تجرید یعنی باب تفعیل سے۔ اس کا لغوی معنی ہے خالق کیا ہوا، اس کا لغوی معنی ہے خالق کیا ہوگا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں صرف حروف اصلیہ ہی ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ یعنی مجرد معنی خالی کیا ہوا، گویا مطلب یہ کہ اس کے اندر صرف حروف اصلیہ ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو، گویا وہ کلمہ حرف زائد سے خالی کیا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے نصر نور، دحرج جعفر۔ نصر یہ فعل ہے، مشتق کی مثال ہے، تو یہ دیکھیے نون فا کلمہ، صاد را کلمہ، اور صاد عین کلمہ، اور را جو ہے لام کلمہ، یہ اس کے اندر کوئی زائد حرف نہیں ہے، تو اس کو ہم بولیں گے مجرد ہے۔ اور نورن یہ مصدر ہے، یہ دیکھیں نور، نون میں نون فا کلمہ، نون فا کلمہ، واو عین کلمہ، اور رال جو ہے لام کلمہ، تو یہاں پر بھی تینوں حروف جو ہیں اصلی ہیں، ان کے اندر کوئی زائد حروف نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے ہم یہ مجرد ہے، کوئی زائد حرف ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو پہلی جو ہے مشتق کی مثال ہے، دوسری مصدر کی۔ اسی طرح دحرج جعفر،
گویا کہ نصر یہ فعل کی مثال ہے اور نور یہ اسم کی مثال ہے. اسی طرح دحرج یہ فعل کی مثال ہے اور جعفر یہ اسم کی مثال ہے. اور دحرج یہ رباعی مجرد ہے، اس کے اندر کوئی بھی زائد حروف نہیں ہے، چاروں حروف اس کے اصلی ہیں، تو اس کو کہیں گے کہ یہ زائد حروف سے خالی، اس کے اندر کوئی نہیں ہے، کہیں گے رباعی مجرد. یہ دحرج فعل. جعفر یہ جعفر اسم ہے، اسم کی مثال ہے، اور یہ کوئی رباعی مجرد ہے، کوئی بھی اس کے اندر زائد حروف نہیں ہے، سارے حروف اس کے اصلی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ رباعی مجرد ہے. اب یہاں دوسری قسم ہے ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی، مزید فی، مزید، زادہ یزید، ضرب یضرب، زادہ یزید سے صیغہ اسم مفعول ہے مزید فی. اب یہ بنا کیسے؟ مزید فی اصل میں مزیودن تھا، مزید اور فی آگے میں مزید اصل میں مزیودن تھا. یا کا ضمہ ما قبل کو دے دیا، یعنی یا پر جو ضمہ ہے وہ ما قبل کس کو دے دیا؟ زا کو دے دیا. یا کا ضمہ ما قبل کو دے کر ما قبل کو دے دیا، یا کی موافقت کے لیے ضمے کو کسرے سے بدل دیا. اب چونکہ یا کا ضمہ جو ہے ما قبل کو دیا تو ضمہ جو ہے وہ آٹومیٹک یا کی وجہ سے کسرے سے بدل گیا، کیونکہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے. اب ہو گیا مزیودن، اب دو ساکن جمع ہو گئے مزیودن. اب یہ مزیدن ہوا، پہلی یا اور واو ساکن ہو گئے. مزیدن ہوا، پہلی یا التقاء ساکنن کی وجہ سے گر گئی، تو اب یا جو ہو گئی گر گئی یا، تو اب یہ ہو گیا مزیودن ہو گیا. اب واو ساکن ما قبل کسرے کو یا سے بدل دیا، کیونکہ جو ہے واو کے مقابلے میں واو کے ما قبل ضمہ آتا ہے، لیکن کسرہ ہے تو واو کو ما قبل کی وجہ سے یا سے بدل دیا. اب یہ ہو گیا تو یہ مزید ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ اس کا لغوی معنی ہے زیادہ کیا ہوا، اس کا لغوی معنی ہے زیادہ کیا ہوا. اور فی جو اس کے ساتھ ہے، فی کا معنی ہے اس میں زیادہ کیا ہوا. اور اصطلاح میں مزید فی سے وہ کلمہ مراد ہے جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو. اصطلاح میں مزید فی سے وہ کلمہ مراد ہے جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرمہ بر وزن افعلا. تو یہاں پر دیکھیں اکرمہ افعلا کا دن پر ہے، یہاں پر جو ہے کاف جو ہے فا کلمہ ہے، را جو ہے عین کلمہ ہے، اور میم جو ہے لام کلمہ ہے، اس میں حمزہ زائد ہے. اور اسی طرح قرطاسن بر وزن فعلال، قرطاسن بر وزن فعلال. تو یہاں پر دیکھیں کہ قرطاسن یہ میں دیکھیں کہ قاف را فا کلمہ، را عین کلمہ، اور طا جو ہے لام کلمہ لام اول، اور سین جو ہے لام ثانی، اس کے اندر بھی الف زائد ہیں. اور خرندریش بر وزن فعللیل، تو خندریش میں خا جو ہے فا کلمہ، نون جو ہے عین کلمہ، اور دال لام اول، اور را جو ہے لام ثانی، اور سین جو ہے یہ لام ثالث، اور یا اس کے اندر زائد ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک نہ ایک حرف کسی کے اندر زائد ہے. تو اب یہ کہیں گے کہ ہم اس کے اندر یہ زائد ہوئے. اس کے اندر پہلی والی مثال میں آپ نے دیکھا کہ حمزہ زائد ہے، دوسری میں الف زائد ہے، اور تیسری کے اندر یا زائد ہے. دوسری بات آپ کو یہاں ہم یہ ذکر کریں کہ آپ جو ہے کبھی بھی اب کسی کو حرف کا مادہ نکالنا ہو تو آپ کو جب شروع میں دقت ہوں گی، اس کے لیے آپ آسانی یہ کریں کہ کوئی بھی آپ کے سامنے لفظ آ جائیں، اس لفظ کا وزن نکالیں، مقرر کریں. جیسے کہ آپ کے سامنے آ گیا استغفار. اب یہ استغفار ہے، یہ باب استفعال سے ہے. اب آپ استفعال اس کا وزن رکھیں، استفعال، اس کے استفعال کے حروف کو بالکل الگ الگ کر دیں آپ. الف، سین، تا، فا، عین، الف، لام، یہ الگ رکھیں. پھر اس کے نیچے استغفار رکھیں، الف، سین، تا، غین، فا، الف، را. پھر آپ ہر ایک کے نیچے آگے پیچھے دیکھیں کہ کون سا اس میں جو ہے استفعال کے فا عین لام کلمے کی جگہ آ رہا ہے. جو فا عین لام کلمے کی جگہ آتا ہو استغفار میں سے وہ اصلی حروف ہوں گے، اور باقی سارے ان کو کاٹ دیں گے تو وہ مادہ آپ کا نکل کے آ جائے گا. تو یہ آپ کو آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے آپ. فائدہ اب یہاں سے اب دیکھیں پھر سے اوپر متن ترجمہ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو.
ثلاثی مجرد وہ کلمات جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ضربا بر وزن فعلا، اور ثلاثی مزید فی وہ کلمات جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اکرما بر وزن افعلا، تو یہاں پر اکرما میں جو ہے حمزہ زائد ہے۔ اسی طرح رباعی کی بھی 2 قسمیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، وہ حرف جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مجرد بولا جائے تو یعنی خالی ہوگا وہ زائد سے، اب رباعی بولا جائے تو سمجھ میں آگا 4، خماسی بولا جائے تو 5 ہوگا، خماسی مجرد یعنی 5 حرف ہوں اس کے اندر اصلی، تو مجرد کے ساتھ جو بھی آگا تو وہاں زائد حرف نہیں ہوں گے، اور مزید بھی ہوگا تو وہ زائد حرف ہوں گے۔ تو رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے دحرجہ بر وزن فعللا، یہ جو ہے دحرجہ کے اندر 4 حروف اصلی ہیں، کوئی بھی زائد حرف نہیں ہے۔ رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرجہ بر وزن تفعللا، تو یہاں تدحرجہ میں جو ہے تا یہاں پر زائد ہے جو فاعل میں سے پہلے ہے۔ اور خماسی کی بھی 2 قسمیں ہیں، اس طرح ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی کی بھی 2 قسمیں، رباعی مجرد رباعی مزید، اسی طرح خماسی کی بھی 2 قسمیں، خماسی مجرد خماسی مزید فی۔ خماسی مجرد کی بھی 2 قسمیں، خماسی مجرد خماسی مزید فی۔ اب خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمرشن بوڑھی عورت بر وزن فعللن، تو دیکھیں یہاں پر کوئی حرف اس کے اندر کہیں نہیں سکتے، یہ زائد ہے۔ جیم فا کلمہ ہے، ہا جو ہے عین کلمہ ہے، میم لام اول ہے، را جو ہے لام ثانی ہے، شین جو ہے لام ثالث ہے، فعللن ان کے وزن پر ہے، 3 لام ہیں اس میں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ لام اول لام ثانی لام ثالث۔ اور خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریش پرانی شراب، پرانا گندم یعنی پرانی گیہوں وغیرہ، بر وزن فعللیل ہے، تو یہاں پر دیکھیں فعللیل میں یہ یا یہاں پر ایک زائد ہے، تو یہاں پر خندریش میں بھی یا زائد ہے، تو آپ کہیں گے خا فا کلمہ، نون لام کلمہ عین کلمہ، دال جو ہے لام اول، را جو ہے لام ثانی، اور یا زائد، اور سین جو ہے لام ثالث ہے۔ اے عزیز طالب علم، اسم اور فعل کی جملہ اقسام یعنی جملہ قسمیں، یعنی ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، جملہ اقسام 7 اقسام سے باہر نہیں، 7 اقسام آگے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو بھی ہوں گی ان 7 اقسام میں ہی شمار ہوں گی، 7 اقسام جس کو بولتے ہیں، اور 7 اقسام درجہ ذیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حاشیہ لے لیں فائدے سے جائیں۔ فعل اور اسم متمکن میں، فعل اور اسم متمکن میں کم از کم حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، فعل اور اسم متمکن کم از کم حروف اصلیہ 3 سے کم نہیں ہو سکتے، اور زیادہ زیادہ فعل میں 4 ہوتے ہیں اور اسم میں 5 ہوتے ہیں، کیونکہ اسم جو ہوتا ہے خماسی بھی ہوتا ہے، اور بعض حروف کے حذف ہو جانے کے بعد فعل میں 1-2 حروف رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی حرف حذف ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ حروف اصلیہ کیسے ہیں، جیسے قی، تو یہاں پر قی جو ہے یہ فعل امر ہے، صرف 1 رہ گیا اس کے اندر حروف اصلی، حالانکہ جب اس کا ہم مادہ نکالیں گے تو وقع یقی سے بنے گا، قی بنے گا، تو حروف کے حذف ہو جانے سے فعل میں 1-2 حروف رہ جاتے ہیں، جیسے قی میں 1 رہ گیا اور قل اس میں 2 رہ گئے، تو حذف کرنے کے بعد آپ کو اس کے اصل مادے کی، اس کے اصل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اور حروف کی ذاتی کے بعد فعل میں زیادہ سے زیادہ 6 حروف ہوں گے، اور اسم میں 7، یعنی حرف کو جب زیادہ کر دیں گے تو فعل کے اندر زیادہ سے زیادہ 6 ہو جاتے ہیں، اور اسم کے اندر 7، اس سے زیادہ فعل کے اندر حد نہیں ہوتی، اور اسم کے اندر 7 حد ہوتی ہے۔ تو فعل میں کم ہونے کی حد 1 سے 2 تک رہ جاتے ہیں حذف ہونے کے بعد، اور زیادتی کریں گے تو فعل میں جو ہے 6 تک ہو جاتے ہیں، اور اسم میں 7، جیسے استغفرا، اس کے اندر جو ہیں الف سین تا غین فا، یہ 6 حرف ہیں، اور استغفار یہ اسم ہے، اس کے اندر 7 ہو گئے۔ تو اب یہ اس کے اندر جو ہے ہم حروف اصلیہ جب نکالیں گے تو حروف اصلیہ ہمارا غین فا را نکلے گا، باقی جو حروف اس کے اندر زائد ہوں گے،
تو زائد جو ہوگا ثلاثی مزید فی اس کو بولتے ہیں کہ اب اس کے اندر کبھی ہوگا یہ نہیں کہ ایک ہی حرف زائد ہو، بلکہ ثلاثی مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سے زائد بھی حرف ہو سکتے ہیں زائد، جیسے کہ استغفار یہ ثلاثی مزید فی تو ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے الف سین تا یہ 3 حروف زائد ہیں، تو زائد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ہی حرف زائد ہو، بلکہ کبھی ایک بھی ہوگا، کبھی 2 بھی، کبھی 3 بھی زائد ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کو حروف اصلیہ اور مادہ کر نکالنا ہے، تو اس کے لیے آسانی کے لیے آپ کو جیسے آپ کو بیان کیا جائے گا آگے کہ ہم نے جو کہا ضربہ، اب ضربہ یہ ثلاثی مجرد ہے، لہذا اب اگر ہم اس کی گردانیں اگر کریں تو کبھی کبھی یہ حروف زائد ہو جائیں گے، مضارع میں یضربون اچھے حرف ہو گئی، تو ہم اس کے جو ہے ماضی کو دیکھیں گے، ماضی اس کی کتنی ہے، اگر ماضی ثلاثی ہے 3 حرفی ہے تو چاہے وہ 6 حرفی بن جائے لیکن وہ سب سارے کے کہلائے گا ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا، تو اس کے جتنے بھی اس سے مشتق ہوتے جائیں گے وہ سارے ہی ثلاثی مجرد کے جائیں گے اگرچہ حروف زائد ہو رہے ہیں، لہذا ضربہ سے یضربو بنا یا ضاربون یا یضربون یا مضروبون یہ سب کہلانے میں سب کیا کہلائیں گے، سب ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے۔ اسی طرح اب یہاں پر فرما رہے ہیں 7 اقسام سے باہر نہیں، یعنی جتنی بھی اسم و فعل کی جملہ اقسام سے باہر نہیں، ان 7 اقسام سے مراد اسم متمکن اور فعل کی وہ 7 اقسام ہیں، اسم متمکن اور فعل کی وہ 7 اقسام ہیں جو حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے جو فعل کی 7 اقسام بنتی ہیں ان سے یہ خارج نہیں ہے، وہی اسی میں کوئی نہ کوئی داخل ہوگا، یا تو وہ ہوگا اسم ہے تو اگر اب اسم ہے تو وہ صحیح ہوگا، یا محموز یا معطل یا مضاف میں سے کوئی ہوگا، فعل ہے تو وہ بھی انہی میں سے کوئی ایک میں ہی شمار ہوگا، تو اس کو بولتے ہیں 7 اقسام۔ اب یہاں فرما رہا ہے اور یہ کتاب میں مذکور ہیں، اور انہیں 7 اقسام کو اصطلاح صرف میں 7 اقسام کہتے ہیں، 7 قسم، اور بعض صرفین 2 ہی قسمیں شمار کرتے ہیں، جیسے اب یہاں اوپر صحیح نمبر 1 ہے، صحیح دیکھیں 7 قسم بیان کر رہے ہیں، صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، ان سب کی تعریف آپ کے سامنے آئے گی، کس کو کیا کہتے ہیں، پھر ان کی قسمیں بیان ہوں گی، وہ ساری تفصیل آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم یہ صفحہ اور اس کو مکمل کر لیں، انہی 7 صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ اب یہاں پر جو ہے نمبر 1 ہے صحیح، صحیح کی تعریف فرماتے ہیں وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ 2 حروف ہم جنس ہوں، جیسے ضربن اور ضربا، بر وزن فعل اور فعلا۔ تو 2 مثالیں دی اسم اور فعل کی، ضربن یہ اسم ہے مصدر ہے، اور ضربہ یہ فعل ہے، یہ فعل کے وزن پر ہے ضربن، اور ضربہ یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ اس کے فعل کے ضواب میں فا کلمے کی ضاد جو ہے فا کلمہ ہے، کوئی حرف علت نہیں یہاں پر، نہ حمزہ ہے اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، اسی طرح را میں بھی حرف علت نہیں ہے، نہ فا ہے نہ لام ہے، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، نہ حمزہ ہے، اسی طرح با بھی دیکھیں تو یہ کہیں گے کہ یہ پورا صحیح ہے۔ تو جس کے فا کلمے اگر فا کلمے کے علاوہ میں آتے ہیں تو وہ بھی جو ہوگا صحیح ہوگا، بس فا کلمے کی جگہ نہیں ہوئی، اس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہوئے تب بھی وہ صحیح ہوگا۔ وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہوں، جیسے ضربہ اور ضربن بروزن فعل اور فعلا۔ جیسے آگے چل کے بتایا جائے گا کہ صرفہ بھی یہ دیکھیں کہ جو ہے یہ صحیح ہے، حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر را جو ہے لام جو جنس کے، لیکن جو ہے عین اور لام فا اور لام کلمے کے جنس کے مقابلے میں نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر لام اصلی ہے، فرہ جیسے فرہ کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے لام کلمہ جو ہے یہاں پر 2 حرف ایک جنس کے ہو گئے فا را را، تو یہ اس کی خیال رکھنا آپ کو کہ صرفہ یہ صحیح ہے، اس کے اندر فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر را جو ہے مشدد ہے، لیکن یہ ایک مشدد ہے اور یہاں پر لام کلمہ جو ہے وہ فا ہے، تو وہ اسم جس کے فا، عین، لام کلمہ مقابلے میں حرف علت ہو اور نہ 2 حروف ہم جنس ہوں، جیسے ضربہ اور ضربن اور بروزن فعلا، فعل اور فعلا۔ نوٹ: حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ وائے ہے۔ حرف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ وائے ہے۔
اب یہاں پر فرما رہے ہیں انہی 7 اقسام کو اصطلاح صرف میں 7 اقسام کہتے ہیں، اور بعض صرفین 2 ہی قسمیں شمار کرتے ہیں، نمبر 1 صحیح اور نمبر 2 معتل۔ صرف وہ ہی کہتے ہیں کہ 7 نہیں بلکہ 2 ہی کہیں گے، یا تو صحیح ہوگا یا معتل۔ اور بعض 3 قسمیں شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح ایک ہو گیا، دوسرا معتل اور تیسرا مضاف۔ اور بعض 4 قسموں پر تقسیم کرتے ہیں، اس 7 اقسام کو کہتے ہیں نمبر 1 صحیح ہوتا ہے، دوسرا محموز، تیسرا مضاف اور چوتھا معتل۔ اب صحیح کے بارے میں آیا، صحیح کا لغوی معنی ہے تندرست، تندرست، اور تندرست کا معنی صحیح تندرست بولتے ہیں عربی کے اندر۔ اور اس صرفیوں کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس کی تعریف کتاب میں مذکور ہے کہ وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حرف ہو، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ہم جنس ہو، جس کی تعریف کے جیسے صحیح۔ اور صحیح اصطلاحی کو صحیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرف علت، حمزہ اور 2 حروف ہم جنس جو اعلال اور تغیر کا سبب بنے نہ ہونے کی بنا پر یہ تعلیلات و تغیرات سے محفوظ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سالم بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر نہ تعلیل ہوتی ہے اور نہ تغیر ہوتا ہے، بالکل ان دونوں سے محفوظ رہتا ہے، جو کہ معتل کے اندر ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو سالم کہتے ہیں۔ سالم معنی صحیح و سالم۔ اور نحویوں کی اصطلاح نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ تو دونوں میں فرق ہے، نحویوں کی اصطلاح میں صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ، اگرچہ درمیان میں حرف علت ہو۔ اور صرفیوں کی اصطلاح میں یہ ہے کہ مطلق اس کے اندر فا، عین، لام کلمے کی جگہ یہ حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح کرائے گا، نہ حمزہ ہو نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ اب یہاں فرماتے ہیں وہ اسم یا فعل، کہ وہ اسم یا فعل جس کے فاعل لام کلمے کے مقابل میں۔ اگر کہیے کہ صحیح کی، یہاں پر ایک اعتراض ہو رہا ہے، اگر صحیح کی تعریف لفظ صحیح پر صادق نہیں آتی، کیونکہ اس میں 2 حرف اصلیہ ہم جنس ہیں۔ صحیح کی تعریف آپ کرنے چل رہے ہیں اور خود اس لفظ صحیح ہے اس کے اندر 2 حرف ایک جنس کے ہیں، ہا جو ہیں 2 حرف ایک جنس کے ہیں، تو پھر آپ کا صحیح کی تعریف کرنا کس طرح درست ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں، ہم کہیں گے کہ صحیح کی تعریف مسمى صحیح کے لیے ہے، نہ کہ اسم صحیح کے لیے، یعنی جس پر صحیح کا لفظ صادق آئے گا اس کے لیے ہے، نہ کہ اسم صحیح کے لیے۔ مثلا جو ہم کہیں گے کہ لفظ اس کے بعد آئے گا تو اس لفظ، اس کی مثال ہم روشنی لائیں گے، اس پہ کہیں گے کہ یہ لفظ صحیح ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ لفظ ضربہ یا یضربون، یہ جو ہے صحیح ہے، اس کے فاعل لام کلمے کی جگہ حرف علت نہیں ہے، تو اس پر جو مثالیں منطبق ہوں گی، اس کے تحت جو مثالیں آئیں گی ان مثالوں کو دیکھنا ہے ہمیں صحیح ہے یا نہیں، اس میں صحیح کے لیے نہیں ہوتا وہ۔ تو اب یہاں پر آگے بیان فرما رہے ہیں واو، الف اور یا، ان کو حروف ہوائی، ام الزوائد، حروف اعتدال، حروف لین اور حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے کئی نام ہیں، حروف علت واو الیاف کو حروف ہوائی، ام الزوائد، حروف اعتدال، حروف لین اور حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ حروف علت تو ان کو مطلقاً کہتے ہیں، خواہ متحرک ہوں یا ساکن، چاہے متحرک ہوں یا ساکن، ان کو حروف علت مطلقاً کہتے ہیں۔ ما قبل حرف کے ما قبل حرف حرکت موافق ہو یا مخالف۔ اب اس میں سے جو ہے وہاں حرکت موافق و مخالف کو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ واو کے جو ہے ما قبل جو ہوتی ہے وہ حرکت موافق جو ہوتی ہے ضمے کی ہوتی ہے، الف کے ما قبل جو حرکت ہوتی ہے موافق وہ فتح کی ہوتی ہے، اور یا کے جو ما قبل حرکت موافق ہوتی ہے وہ کسرے کی ہوتی ہے۔ جیسے عویرہ میں یہ حرکت جو ہے واو کے ما قبل جو ہے فتح مخالف اس کے۔ قالا میں الف کے جو ما قبل حرکت ہے وہ فتح موافق ہے۔ قول، یہاں پر بھی واو کے ما قبل جو ہے حرکت مخالف ہے۔ تو حروف لین، اور حروف لین اس وقت کہتے ہیں جبکہ یہ ساکن ہو، خواہ ما قبل حرکت موافق ہو یا مخالف۔ جیسے یہاں دیکھیں حروف لین کیا کہتے ہیں، یہ جبکہ یہ ساکن ہو، اور یہ اس وقت ما قبل حرکت موافق ہو یا مخالف، ان کو حرف علت تو مطلق بولتے ہیں، متحرک ہو یا ساکن، چاہے ما قبل حرکت موافق ہو یا مخالف۔ تو اب ان کو کہیں گے کہ عویرہ میں واو حرف علت ہے، قالا میں الف حرف علت ہے، اور قول میں واو حرف علت ہے۔ اور حروف لین اس وقت کہتے ہیں جبکہ یہ ساکن ہو، خواہ ما قبل حرکت موافق ہو یا مخالف، جیسے قیلا، یا ساکن ہے یا، اسی طرح بیون میں بھی یا ساکن ہے، تو کہیں گے کہ یہاں پر قیلا میں یا جو ہے یہ حروف لین ہے، اور بیون میں یا یہاں حروف لین ہے۔
نیز مدہ خاص طور پر اس صورت میں کہتے ہیں جب کہ یہ ساکن ہو، مدہ خاص طور پر اس صورت میں کہتے ہیں جب کہ یہ ساکن و ما قبل حرکت موافق ہو، مدہ اس طور پر کہتے ہیں اس صورت میں جب کہ یہ ساکن و ما قبل حرکت موافق ہو، یعنی واو ساکن ما قبل ضمہ ہو، جیسے ہم نے بیان کیا واو ساکن ما قبل ضمہ ہو تو واو مدہ کہیں گے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہو تو یا مدہ، اور الف ما قبل فتح ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ ان تینوں حروف مدہ کی مثال نوحیہا ہے، تو یہاں دیکھیں واو ہے ساکن ما قبل مدہ ہے اس کے، یا ساکن ہے ما قبل اس کے کسرہ ہا پہ، اسی طرح ہا ہے اور الف ہے اور اس کے ما قبل ہا پر یہ فتح، یہ تینوں مثال ہو گئی، تو کہیں گے یہاں پر یہ حرکت موافق ہے ان سب کے، تو ان سب کو کہیں گے یہ مدہ ہیں، حروف مدہ ہیں۔ خیال ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، حروف علت کے علاوہ تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں، الف ساکن ہوتا ہے اور حمزہ یا تو متحرک ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور حروف علت کے علاوہ جتنے بھی اب بچتے ہیں وہ تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ تو آج یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل سے ہم اس کے تحت، آج ہم نے صحیح کے تحت پڑھا 7 اقسام میں سے، کل محموز وغیرہ سب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کومنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ضرور اطلاع کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔